میرے پیارے دوستو، اس مانگنے والے نے مانگا، اے محمد کیا جنت مانگوں تو دو گے؟ آمنہ کے لال نے بس ایک ہی شرط رکھی، ایک ہی شرط رکھی میرے مصطفیٰ نے، سبحان اللہ، کہا میرا ہو جا جنت دے دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا ہو جا جنت دے دوں گا، ایک ہی شرط رکھی، بس میرا ہو جا۔ ایک ہی شرط۔ بڑے نے کیا کہا؟ بڑے کا ہو جا۔ سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ، کہا؟ تو بے ادب ہے، ادب والا ہو جا، تو باہر والا ہے، گھر والا ہو جا، تجھے جنت دے دوں گا۔ جیسے ہی سنے کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھے تو دل میں خیال آیا، ایمان والے ہو گئے نا، اب ایمان کا خیال آیا۔ کیا خیال آیا؟ دیکھو، کہنے لگے اب تک میں کافر تھا تو حضور کے برابر گھوڑے پہ بیٹھ کے بات کر رہا تھا، وہ بھی گھوڑے پہ تھے، میں بھی گھوڑے پہ تھا، اب میں غلام ہو گیا ہوں، وہ آقا ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب میں جنت لینے والا ہو گیا، وہ دینے والے ہو گئے ہیں، میں ایمان والا ہو گیا، وہ ایمان عطا کرنے والے ہو گئے، تو اب ایک غلام آقا کے برابر نہیں بیٹھ سکتا۔ عشق نے جواب دیا تو محبت رسول میں گھوڑے سے اترنے لگے تاکہ ادب مصطفیٰ برقرار رہے، سبحان اللہ، تعظیم نبی برقرار رہے، احترام نبی کی خاطر گھوڑے سے اترنے لگے۔ وہ جو گھوڑے سے اترنے کی ایک لمحے بھر کی غفلت تھی، وہ جو ادب رسول کا پیمانہ اور جام پیا جا رہا تھا، دوسرے یہودی نے، کافر نے دیکھا کہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اب تک ادھر سے ادھر وار کر رہا تھا، اب مومن ہو گیا، ادھر سے ادھر وار کرے گا، لہذا اس کا کام تمام کرنا ضروری ہے۔ یہ سوچ کر تلوار نکالا، وہ جو گھوڑے سے اتر رہے تھے ان کی گردن پہ تلوار چلایا، گردن آ کے نیچے گر گئی، جسم گھوڑے سے ایسی یوں رہ گیا، گردن نیچے گر گئی، جنگ ختم ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، صحابیوں آؤ، صحابیوں آؤ، جنتی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو؟ دیکھ لو، یہاں پڑا ہوا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ اے صحابیوں پر گفتگو کرنے والوں، تم کون ہوتے ہو ان میں خامیاں نکالنے والے جنہیں مصطفیٰ جنت بانٹ رہے ہیں؟ نہیں؟ کون ہے وہ خوش نصیب جنہیں مصطفیٰ نے دنیا میں اپنی مجلس میں بٹھا کے کہا تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تمہارا باپ تھا؟ بولے نہیں، میرے مصطفیٰ کا صحابی تھا۔ جن کو جنت بانٹ رہے ہیں وہ کون ہیں؟ میرے نبی کے صحابی ہیں، جن کو نبی صحابی جنت بانٹ رہے ہو اور تم ان میں خامیاں تلاش کر رہے ہو۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی صحابی سے بتقاضۂ بشریت غفلتیں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، ان سے کچھ نہ کچھ خامی ہوئی ہے، تو وہ ان کو ان کا رب معاملے کرے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کی خبر میں آ کے نہیں پوچھیں گا حضرت امیر معاویہ نے جنگ جمل کیوں کروائی تھی، صفین کیوں ہوئی تھی، تو بتا، بلکہ اللہ تمہارے سے جودھپور والوں سے نہیں پوچھیں گا، حیدرآباد والوں سے نہیں پوچھیں گا۔ پوچھیں گا کیا؟ بولو بھائی، میرے بارے میں نہیں پوچھیں گا تو ان کے بارے میں تو تمہارے زمانے میں آیا، میرے بارے میں تمہارے کو نہیں پوچھیں گے، تمہارے بارے میں میرے کو نہیں پوچھیں گے۔ انہیں بغیر ٹوپی کے آگے جلسے میں کہیں کو بیٹھا تھا جب تم تقریر کر رہے تھے؟ بولا اس کو پوچھ بھائی، میرے کو کیا معلوم؟ کوئی فرشتہ آپ سے سوال نہیں کرے گا، میں کوئی فرشتہ مجھ سے آپ کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، مسئلے کو سمجھو، دین سمجھداری کا نام ہے۔
یہ بڑوں کی بات آ گئی تو ہمارا کام ہے خاموشی اختیار کرنا. اور 1400 سال سے ہمارے بزرگوں نے صرف خاموش بٹھایا ہے. بزرگوں نے کہا خاموش ہو جاؤ. کتابوں میں پڑھ کے تم ان کے اوپر لعن طعن کرنے کی کوشش مت کرو. حضور کیا فرمائے؟ لا تسبوا اصحابی، میرے اصحابی کو، میرے صحابی کو برا بولو، برا ان سے کچھ اگر خطائیاں ہو جائے، کچھ برے حالات ہو جائے تو وہ پڑھ کے تم برا نہیں بولنا. تم برا. چلو میں ایک مسئلہ بات پوچھ لے کے بات ختم کر دیتا ہوں. آپ کے والد محترم سے کوئی گناہ ہو گیا، کتنے لوگ ہیں جو آ کے جودھ پور کے چورستے پہ کھڑے ہو کے بولتے کہ آج میرے باپ نے اتنا بھیانک گناہ کر دیا ہے. جب تم اپنے باپ کے بارے میں برا نہیں بول سکتے تو اس کے بارے میں برا کیسا بول سکتے جس کو مصطفیٰ کو دیکھنے کی شان نصیب ہو گئی ہے، جس کو پیارے مصطفیٰ کی صحبت نصیب ہو. 1400 سال سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا مسلک ہے، یہی ہماری تعلیمات ہے، یہی ہمارے کو سمجھایا گیا ہے کہ صحابہ کی بات آئے خاموش ہو جاؤ. صحابہ کی بات آئی، زور سے بولو، زور سے بولو، خاموش. ادب کی بات ہے، احترام کی بات ہے. اور آپ کو کوئی پیچھے بھی نہیں پڑے نا، ان کا عرس کرو، ان کی فاتحہ کرو، ان کا چہلم کرو، ان کی زیارت کرو، ان کے منہ مبارک کی زیارت کرو. کوئی بولے کیا؟ آج تک حضرت بلال کا عرس کون کر رہا ہے؟ بولو. نہیں. حضرت بلال کا کوئی عرس کرے؟ بولو جی. حضرت سعد بن ابی وقاص کا عرس کوئی کرے؟ آپ کو بول رہے بھی نہیں نا بھائی، عرس کرو بھی نہیں بول رہے، ان کی فاتحہ کرو بھی نہیں بول رہے، ادب کرو بول رہے، ادب کرو بول رہے. نئے نئے آئٹما مارکیٹ میں لا کے امت میں فتنے نہیں مچانا. نہیں کر کے کیا کر رہے ہیں؟ مسائل کو ٹیڑھا کر رہے ہیں. تو اسی لیے میرے پیارے دوستو، اللہ کا واسطہ ادب کی بات ہے، ہم ادب کریں گے. اور رسول اللہ بتلا رہے ہیں، صحابیوں آؤ، جنتی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو یہاں پڑا ہوا ہے. سبحان اللہ. ذرا زور سے اور ذرا زور سے، یہاں پڑا ہوا ہے. حالانکہ وہ ابھی کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھنے کے بعد 5 منٹ بھی ان کو زندگی نہیں ملی. نماز تو دور کی بات ہے، زندگی نہیں ملی 5 منٹ کی. نہ کوئی نماز کا وقت آیا، نہ کوئی تلاوت کا موقع ملا، نہ کوئی عبادت کا موقع ملا، نہ تسبیح کا موقع ملا، نہ جہاد کا موقع ملا. بس وہ میدان جہاد میں تھے. آمینہ کے لال کا کلمہ پڑھے، ایک لمحے میں پڑھے، دوسرے لمحے میں شہادت پا گئے. آمینہ کا لال کہہ رہا ہے میرے رب نے مجھ کو یہ شان والا بنایا، کوئی لمحہ بھر بھی مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لے، نہ صرف وہ صحابی ہوتا ہے بلکہ اس کو اللہ جنتی بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. میرے پیارے دوستو، مسئلوں کو سمجھو. بے ادبی کرنا بہت آسان ہے، برداشت کر کے مسائل کو سمجھ کے چلنا بڑا کمال کی بات ہے. منہ کھولے زبان کو تارخ لگا دی. ایک صاحب بولے میں مولا علی کی تعریف نہیں کروں گا. ابے مولا حولا ہوگا کیا تو؟ زندگی کی ہر سانس میں علی کی تعریف کر، زندگی کی ہر سانس میں اہل بیت کی غلامی کا حق ادا کر. اہل بیت کی تعریف کرنے سے کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا. بے شک حق حق. سبحان مائی کا اللہ. لال. ابھی ہمارے مینائی صاحب بولے بڑے علماء بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے پڑھنا ذرا اچھی بات نہیں ہے. ہم ان علماء میں سے ہے ہی نہیں جو نعت پڑھنے والوں کی انسلٹ کرتے ہیں. ہم تو وہ علماء میں سے ہیں جو فجر تک آپ نعت سناتے جائیے، غلام مصطفیٰ سنتا چلا جائے. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. ہماری کون سی 6 مہینے میں ایک پوائنٹ کی بات سنو مینائی صاحب، ہماری کون سی 6 مہینے میں ایک مرتبہ تقریر ہوتی ہے، روزانہ تقریر ہوتی ہے. یہاں نہیں کرے تو کل کہیں اور کر لیں گے. سبحان اللہ. بہت تقریر خوب. کہیں نہیں ہوتی ہے، ان کو ٹینشن ہوتی ہے 2 بج گئے نقل کرنے دیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اللہ. واہ 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 واہ.
واہ واہ زندہ باد زندہ باد مینائی صاحب اللہ کی قسم خواجہ عبد الطیف اس بات پر گواہ ہے، کیونکہ یہ دلوں کا حال جاننے والے. آپ 4 بجے تک سناتے، میں 4 بجے تک سننے کو تیار. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی ہمارے مولانا اعلان کر دیا اجمیری صاحب، ورنہ میں تو بولا ہمارے نوشاد بھائی کو نعت پڑھا، بولا تو ہمارے ابو الحسن صاحب بولا نہیں پہلے بیان بعد میں نعت، ورنہ ہم تو نعت سننے والے لوگ ہیں یار، ہم ایکو بند کرانے والے لوگ نہیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو نعت سننے والے بھی ہیں، نعت سنانے والے بھی ہیں. نہیں نہیں ارشاد نہیں، آج نعت نہیں آتا. مسئلے کو سمجھو میرے بھائی. ارے یار ذکر رسول ہے یار، اس میں تو پوری زندگی گزارنا ہے یار. ایک آدھ رات اگر کبھی تھوڑی طویل ہو جائے تو اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے یار، اس میں بھی لفڑا یار، اس میں بھی ٹینشن. ارے کون سی جگہ ہے رے بڑے بھائی جہاں ٹینشن نہیں ہے، ذرا بتاؤ، تاکہ وہاں جا کے بیٹھنا نصیب ہو جائے. ہم نے جلسوں کو بھی جھگڑالو بنا دیا، مسجدوں کو بھی جھگڑالو بنا دیا، خطبوں کو بھی جھگڑالو بنا دیا، تقریروں کو بھی جھگڑالو بنا دیا، مولانا کو بھی جھگڑالو بنا دیا. میں پرسوں بالا گھاٹ گیا مدھیہ پردیش بیان کرنے کے لیے. ایئرپورٹ اترا رائے پور، کار میں جا رہا ہوں 250 کلومیٹر. ایئرپورٹ سے اترتے ہی ایک جنا بولا حضرت ذرا واٹس ایپ کھول کے دیکھو ایک چیز بھیجا. اور میں پوچھا تو کون ہے؟ نہیں آپ پہلے دیکھو ور رہا میں انہیں بھیجا ہو. میں دیکھنا بول کے اتنی بڑی چٹھی لکھی ہوئی ہے، لیٹر ہیڈ پہ پورا لکھا ہندی میں، نقشبندی صاحب کافر ہے، سلح کلی ہے، نقشبندی صاحب مٹی ہے، دھول ہے. آبے میں بولا چندی چور، تیرے بولنے سے میرے کو کیا ہوتا رے؟ ہولے میں فتویٰ پروف ہوں. واہ 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 فتویٰ، کیا جملہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ حضرت آپ قبلہ. سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ. تیرا باپ بول کے میرے کو کچھ نہیں بگاڑ سکا، تو چیلا تو بول کے میرا کیا بگاڑتا رہے؟ ہولے میں بولا جلسے میں جا کے وہی بالا گھاٹ میں بیٹھ کے وہی علماء کے بیچ میں بیٹھ کے اللہ بے وقوف تو اتنی محنت کر کے اتنا لیٹر لکھا، آدھا گھنٹہ تو لگاؤں گا، وہی آدھا گھنٹہ اگر میرے نبی کی شان لکھ دیتا نا تو تیری شفاعت کی ضمانت بن جاتی. بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ. نقشبندی صاحب سلح کلی ہے، نقشبندی صاحب وہابی ہے. میرا ڈارلنگ چچورے بابا، میرے بارے میں پوچھنا ہے تو بیٹے جا کے لال رومال کو پوچھ میں کون ہوں، نہیں تو کو سمجھاتا. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. عجیب عجیب قسم کے لوگ مارکیٹ میں آ گئے. اتنی عقل مردہ ہے جو پوری دنیا میں وہابیت سے سنیوں کو بچا رہا، ہولا اس کو بول رہا وہابی ہے. یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں مینٹلی ریٹائرڈ ہے نا، اس کو شارٹوں کی ضرورت ہے. جو پورے ہندوستان کی جماعتوں کو پریشان کر کے رکھا اس کو بول رہا ہے نہیں وہابی. کہتے ڈارلنگ چھگو مما. زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. ارے یار نعت کا مزہ ہی الگ ہے یار. مینائی صاحب پڑھ رہے تھے، خدا کی قسم دل باغ باغ ہو رہا تھا. اور کیا پڑھ رہے تھے یار. مینائی صاحب کو اللہ سلام، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. ہو سبحان اللہ. بڑے بڑوں نے جن کی غلامی کی ہے ہم ان کے غلام ہیں. زندگی بھر کرتے رہو علی 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 علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا تم بھی بولو نا علی 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 علی. سبحان اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ. علی علی کرنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا. اگر کوئی بول رہا علی علی کرنے سے شیعہ ہوتا تو اس کو اتنا بڑا بے وقوف جاہل ہندوستان کی دھرتی پہ پیدا ہی نہیں ہوا. علی علی کرنے سے کوئی شیعہ نہیں بنتا. شیعوں کا اور ہمارا جو جھگڑا ہے وہ علی علی کرنے کا نہیں ہے.
حسن حسین کرنے کا جھگڑا نہیں ہے، یا زہرا یا فاطمہ کا جھگڑا نہیں ہے، یا عباس یا زینب کا جھگڑا نہیں ہے۔ شیعوں سے جو ہمارا اہل سنت کا 1400 سال سے اختلاف ہے، وہ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق، سرکار سیدنا عمر ابن خطاب، سرکار سیدنا عثمان ابن عفان، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی اور تبرع کرنے پر ہمارا اختلاف ہے۔ شیعوں سے ہمارا علی پہ جھگڑا نہیں ہے، شیعوں سے ہمارا صحابہ کی گستاخی پر جھگڑا ہے۔ مسئلے کو سمجھو، نیا ایک فتنہ لایا ہو شیعہ ہوگا، کہاں سے لائے ڈارلنگ، نیا فتوہ ہے یہ مارکیٹ میں۔ ایسا بولے علی علی کرنے سے شیعہ ہوتے، بولے تو 1400 سال کی تاریخ میں پھر کوئی بچتا ہی نہیں، کیونکہ جتنے بڑے بنے ہیں سب علی علی کر کے بڑے بنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت بہت سب علی 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 کر کے بڑے بڑے، اور بڑا بنتا ہی وہی ہے جو علی 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 کرتا ہے۔ پوری رات اگر میں پنجے تن کا غلام ہوں، مینائی صاحب سناتے ہیں، اللہ کی قسم بول رہا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ کے ولی کے دربار میں کھڑا ہوا ہوں، اللہ کی قسم، ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ میری تقریر کو وقت ہو گیا، میرے کو تقریر نہیں دینا، میرے کو تقریر نہیں، مینائی صاحب سے مائک چھن لو ادھر لے گا، میں تقریر کروں گا۔ کئی کی تقریر لگایا رہے دیوانے، کئی کی تقریر 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 تقریر، کئی کی تقریر ہے، دیوانے بنے کے بات آ گیا۔ ارے کمال تو یہ ہے کہ بڑوں کی نظر نصیب ہو جائے، ان کی غلامی میں اپنا نام لکھا جائے، یہ کمال حق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا زور سے، ذرا زور سے، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، مسئلوں کو سمجھو یار، دین سمجھداری کا نام ہے یار، دین ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے، بے ادبیوں کا نام دین نہیں ہے، عشق کا نام دین ہے، محبت کا نام دین ہے، ایثار و قربانی کا نام، لڑنے جھگڑنا، فتنے کرنا، انتشار کرنا، اختلاف کرنا، یہ کون سا دین ہو گیا؟ یہ کہے گا دین ہے میرے بھائی؟ میرے پیارے دوستو، مسئلوں کو سمجھو تو آؤ، پیارے مصطفیٰ نے بتلا دیا، جس نے لمحے بھر کے لیے بھی مجھے دیکھ لیا۔ حضور کہہ رہے صحابیوں آؤ، صحابیوں آؤ، جنتی کا چہرہ دیکھو، یہاں پڑا ہوا ہے۔ اللہ 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 اللہ، میرے بھائیوں، حضور سے محبت کرو، حضور کے عاشق بنو، اہل بیت کے دیوانے بنو، مگر اہل بیت کی محبت میں کسی کی بے ادبی مت کرو۔ ہمارے کئی بچوں کو دیکھا میں ایسا، یوں ڈال لیا گٹکا، ایسا گھس لیا، ارے میاں وہ صحابی کے بارے میں کیا کی لکھا ہوا ہے، کہتے نا ڈارلنگ، دوزخ میں چلے آتے۔ صحابہ پہ گفتگو نہیں کرنا، اوہو، صحابہ کو صحابی کسی کے جو ہے عمل نے نہیں بنایا، صحابہ کو صحابی دیدار مصطفیٰ نے بنایا۔ حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ صحابی پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں، دیدار مصطفیٰ کے فیض پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ہماری نظر میں بلال حبشی نہیں ہے، اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، سنو، تم صحابی کہتے ہو، بلال پہ اٹک جاتے ہو، ہماری نظر میں بلال حبشی نہیں ہے، ہماری نظر میں وہ نظر مصطفیٰ ہے جو بلال حبشی پہ پڑا کرتی تھی۔ ہماری نظر میں وہ دربار مصطفیٰ ہے جس کا ادب خالق کائنات رب ذوالجلال سکھاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ ہماری سبحان اللہ۔ نظر
خالد بن ولید پہ نہیں ہے، ہماری نظر خالد بن ولید جس دربار میں بیٹھے ہیں اس دربار کی ہے جس کا ادب خدائے رب ذوالجلال سکھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمہاری ہماری صحبت میں رہنے والے کو کوئی اگر برا بولے ہمارا کو برداشت نہیں ہوتا؟ بیٹا تو خیر تمہارا ہے، داماد، کوئی اگر کسی کے داماد کو برا بولے تو سسرے کو برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ 14ویں صدی کی سسرے کے دل میں داماد کی اتنی محبت ہے کہ اس کو برا نہیں سن سکتا، تو پھر آمنہ کے لال کی صحبت میں بیٹھنے والوں کے لیے آمنہ کے لال کے دل میں کتنی محبت ہوگی۔ اب ایک لاسٹ بات، یہ عنوان نہیں تھا مگر ضمناً نکلا تو کر لیا۔ اب مسئلہ ایک لاسٹ بات سن لو۔ دیکھو، ہم دیگر جماعتوں کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ گمراہ ہے نہیں ہے؟ اہل سنت والجماعت کے علاوہ جو جماعتیں ہیں وہ بدعقیدہ ہیں، گمراہ ہیں۔ کیوں گمراہ ہے بھی؟ ایک جماعت ائمہ اربعہ کی مخالفت کرتی ہے، اس لیے ہم ان کو گمراہ کہہ رہے ہیں۔ ایک جماعت اہل بیت اطہار کی مخالفت کہتی ہے، اس لیے ہم ان کو گمراہ کہہ رہے ہیں۔ ایک جماعت جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا، حاضر ناظر ہونے کا، لامکان کے مکی ہونے کا، مالک کائنات، مختار کائنات ہونے کا، مالک جنت ہونے کا اعتراض کرتی ہے، حضور کی ان عظمتوں پر جھگڑا کرتی ہے، بحث کرتی ہے، نہیں ہے اپنی طرح کہتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس جماعت سے اختلاف ہے نہیں ہے؟ ہم ان کو گمراہ کہہ رہے ہیں، بد عقیدہ کہہ رہے ہیں، بد مذہب کہہ رہے ہیں، اہل سنت سے خارج کر رہے ہیں، ان کے اوپر فتوے جاری کر رہے ہیں۔ اور جو جماعت غوث اعظم کی مخالفت کرے، غریب نواز کی مخالفت کرے، سرکار عبداللطیف چشتی کی مخالفت کرے، ہماری نظر میں وہ گمراہ ہے۔ اہل سنت کے نزدیک وہ حق پر۔ اولیاء اللہ کی گستاخی کرنے والوں کو ہم اہل سنت سے باہر کر دیے، اہل بیت کی گستاخی کرنے والوں کو ہم اہل سنت سے خارج کر دیے، رسول اللہ کی بے ادبی اور عظمت کا انکار کرنے والوں کو اہل سنت سے خارج کر دیے۔ تو پھر ذرا سوچو پیارے دوستو، جو صحابہ کی گستاخی کرے اور پھر وہ اہل سنت میں رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا؟ ذرا بولیے۔ اہل سنت والجماعت آج 1400 سال سے سواد اعظم اسی لیے ہے کیونکہ اس جماعت میں بے ادبی کا چیپٹر کلوز کر دیا گیا ہے، بے ادبی کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ یہاں بے ادبی کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت میں نہ آپ کو نبی کی بے ادبی کی اجازت ہے، نہ انبیاء کی بے ادبی کی اجازت ہے، نہ اہل بیت کی بے ادبی کی اجازت ہے، نہ خلفائے راشدین کی بے ادبی کی اجازت ہے، نہ اصحاب کرام کی بے ادبی کی اجازت ہے، نہ ازواج مطہرات کی بے ادبی ہو سکتی ہے، نہ تابعین، تبع تابعین، نہ ائمہ، نہ خلفائے، نہ اولیاء کاملین، نہ غوث پاک، نہ غریب نواز، نہ سرکار عبداللطیف چشتی۔ ارے حد تو یہ ہے، تم اپنے پیر کی بھی بے ادبی نہیں کر سکتے، تم اپنے استاذ کی بے ادبی نہیں کر سکتے۔ ارے انتہا یہ ہے، باپ گناہگار ہو تب بھی تم اپنے باپ کی بے ادبی نہیں کر سکتے۔ اہل سنت والجماعت سواد اعظم اسی لیے ہوا، اسی لیے آج اس کی اتنی عظمت، اتنی دنیا بھر میں یہ جماعت پھیلی ہوئی ہے، اس کے اندر ان ماننے والوں کی کثرت ہے کیونکہ یہاں پر بے ادبی کی اجازت، بولیے، ادب۔ بعض شخصیات اسلام کی تاریخ میں ایسے ہیں، بالکل ہیں خدا کی قسم، جو آپ کی اور ہماری عقل کو سمجھ میں نہیں آتے، تو ہمارے بزرگاں کیا کریں، ان کا چیپٹر بند کر دیے، بند کر کے بولے یہ کتاب تم لوگاں پڑھو بھی نہ کو، یہاں پہ آؤ بھی نہ کو، بے ادبیاں کرو بھی مت، خاموش رہو۔ بولے کیا بولے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، خاموش رہو۔ سبحان اللہ، زور سے بولو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان ہے، ایمان، اس کو سنبھالنا ضروری ہے۔ چلیے اب چلتے ہیں پھر، سبحان اللہ۔ اب جس کو بڑا بننا ہے وہ بڑوں کی صحبت میں بیٹھے، سبحان اللہ۔
بڑوں سے نسبت رکھیں۔ اب ہمارے آج کل سنی مسلمانوں میں ٹرینڈ چل رہا ہے، یہ کسی کے مرید ہونا نہیں چاہتے۔ کہے گا مرید لگا رہے ہیں، کیا دماغ خراب کر رہے ہیں؟ کیونکہ اب حرکتاں بھی اتنے خطرناک ہو گئے ہیں کہ لوگ مرید بننے سے ڈر رہے ہیں۔ نہیں، اور بعض لوگ مرید ہو رہے ہیں بھی تو ایسے خطرناک لوگوں کے مرید ہو رہے ہیں جن کے ہاتھ میں 12 چھلے ہیں اور سر پہ چوٹی ہے، نہیں، اور پھر اس کے بعد چھو پھوکم پھاک ہے۔ پیارے دوستو، نہیں، اللہ والوں سے تعلق رکھو، عاملوں سے نہیں۔ لیمبو والے بابا، ناریل والے والا، گنڈے والے بابا، پلیتے والے بابا سے نہیں، اللہ کے ولی سے نسبت رکھو، اولیاء اللہ سے جڑو۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا، اس کے مرید بن جاؤ۔ جس کی نظر دنیا پہ نہ ہو، جس کی نظر مولا پہ ہو، اس کے مرید بن جاؤ، مرید بن جاؤ۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، ان کی صحبت میں بیٹھو، ان کی جوتیاں اٹھاؤ۔ اور یہ جوتیاں اٹھانا یہ تمہارا میرا کام نہیں ہے۔ جوتیاں اٹھانا، اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانا ہندوستانیوں کو غریب نواز نے سکھایا ہے، بندہ نواز نے سکھایا ہے، محبوب الہی نے سکھایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اب ان کی تاریخ میں چلے جاؤں تو فجر نہیں ظہر ہو جائے گی، میری فلائٹ چھوٹ جائے گی۔ سرکار محبوب الہی دہلی سے پاک پتن جاتے تھے اپنے مرشد کے پاس، بابا فرید گنج شکر کے پاس جاتے تھے، پاک پتن لاہور، دہلی سے لاہور۔ جب ٹرین بھی نہیں تھی، فلائٹ بھی نہیں تھی، کار بھی نہیں تھی، بائک بھی نہیں تھی، پلسر بھی نہیں تھی، سواری مل گئی گڈ، نہیں ملی پیدل چل کے جاتے تھے، مہینوں سفر کر کے اپنے مرشد کنے پہنچتے تھے۔ اور مرشد کنے پہنچنے کے بعد مرشد کے بازو گدی ڈال کے نہیں بیٹھتے تھے۔ یہ گدیوں کا بھی بڑا خطرناک چکر ہے آج کل، گدی کے واسطے بھی لڑکے مر جا رہے ہیں۔ سنٹر میں میں بیٹھتا ہوں، سنٹر میں بولا کہاں تو بھی بیٹھ رہے بھائی، اپنے کو کہیں تو بھی بیٹھا بھائی، اپنے کو سنٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ ایسا بنا دیا جہاں بیٹھے وہاں سے سنٹر شروع ہو رہا۔ کہاں بیٹھتا بیٹھ رہے بھائی، لڑ لے نکو رے بھائی، لڑ نکو رے بھائی۔ تو پیارے دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو عجیب و غریب شوق ہے۔ سرکار محبوب الہی اپنے مرشد کے بازو جا کے، مرشد کے بازو گدی ڈال کے نہیں بیٹھتے تھے، میں دلی سے آیا ہوں حضرت میں آپ کے بازو، نہیں۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء اس ذات کا نام ہے، آپ کے زمانے میں آپ کے جیسا عالم نہیں تھا، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم دین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بادشاہ جن کے ہاتھوں کو چومتا، جن کے ساز بارگاہ میں آ کے زانو ادب طے کرتا، اس ذات کا نام محبوب الہی ہے۔ وہ اپنے مرشد کنے جا کے گدی نشی نہیں ہوتے تھے، خانقاہ شریف میں جھاڑو مارتے تھے۔